پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کا بڑا فیصلہ، وزیراعظم کے عہدے کے لیے محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو نامزد کر دیا۔ اتحادیوں کا وزیراعظم کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا فیصلہ، مل کر حکومت بنائیں گے اور ملک کو مسائل سے نکالیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف کی سیاسی قائدین کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ ملک کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے ہم سب نے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوام کو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے نجات دلائیں گے، ملکی قرضوں کو کم کر کے معیشت میں بہتری لائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین، خالد مقبول صدیقی اور دیگر قائدین کی میڈیا سے گفتگو۔ پیپلز پارٹی کا ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کا اصولی فیصلہ، سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے کمیٹی قائم، حکومت سازی کے عمل میں ساتھ دیں گے، کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، سندھ اور بلوچستان میں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ پی 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 کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این-اے 43 میں 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ان پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ 17 فروری کو ہوگی۔ چیف سیکرٹری، آئی جی خیبر پختونخوا اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری ہدایات جاری۔ این-اے 43 پر آزاد امیدوار داور خان کنڈی 63,556 ووٹ لے کر آگے رہے، جبکہ جے یو آئی کے مولانا اسد محمود نے 62,730 ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ملک میں سیاسی استحکام میں بہتری، کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 800 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 62,000 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، غزہ اور خان یونس میں مزید 9 فلسطینی شہید۔ النصیر اور العمل ہسپتالوں کے گرد و نواح میں شدید بمباری، بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ۔ النصیر اسپتال سے جانے کے خواہشمند فلسطینیوں کو محفوظ راستہ دیا جائے، ڈاکٹروں کی تنظیم کا مطالبہ۔ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، متعدد فلسطینی گرفتار۔ انڈونیشیا میں صدارتی، پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات، پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ صدارتی انتخابات میں 3 امیدوار میدان میں، جکارتہ اور دیگر شہروں میں شدید بارش کے باعث ووٹرز کو مشکلات کا سامنا رہا۔ مودی کے خلاف کسان سڑکوں پر، دلی کی جانب مارچ کے اعلان کے بعد مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ سیکیورٹی کے نام پر بھارتی پولیس نے شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال کر دیا۔ گرو گرام سرحد کے قریب گاڑیوں کی طویل قطاریں، دلی میں کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر دفعہ 144 بھی نافذ۔ بھارت میں اقلیت نشانے پر، اتراکھنڈ کی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش۔ مجوزہ قانون کے تحت تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں پر شادی، طلاق اور وراثت میں حقوق وغیرہ جیسے آئلی معاملات پر یکساں قانون کا نفاذ ہوگا۔ سول کوڈ کے نفاذ سے سب سے زیادہ بھارتی مسلمان متاثر ہوں گے۔ بل کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد انسانی بحران سنگین، 34 میں سے 25 صوبوں میں ہنگامی صورتحال، 1.5 کروڑ سے زائد افغان شہریوں کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا، بچوں اور خواتین کو زندگی بچانے والی غذائی امداد کی اشد ضرورت، بھوک اور بدحالی سے بڑی تعداد میں افغان شہریوں کے ہلاک ہونے کا خدشہ۔
आज़मीन की तरबियत के लिए मुल्क भर में वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जा रहा है। वजारत मजहबी उमूर आज़मीन को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। आज़मीन हज के 5 दिनों की इबादत और मनासिक की तरबियत जरूरी। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का आज़मीन हज की तरबियती वर्कशॉप से खिताब। बलूचिस्तान में मवासलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमती काविशें। बलूचिस्तान के मवासलाती ढांचे की बेहतरी के लिए 1545 अरब 56 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की गई रकम में तकरीबन 25% वफाकी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की तामीर से बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज, लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी। कानून नाफिज करने वाले इदारे मनशियात की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। 28 जनवरी से 10 फरवरी के दौरान कार्रवाइयों में 1,57,000 से ज्यादा किलोग्राम मनशियात जब्त, 28 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन सरदार अब्दुल रब नश्तर की 66वीं बरसी। सरदार अब्दुल रब नश्तर का शुमार बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतहाई बाएतमाद साथियों में होता था। वो सूबा पंजाब के पहले गवर्नर थे। सरदार अब्दुल रब नश्तर 14 फरवरी 1958 को इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के आगाज में 3 रोज बाकी। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। रुनुमाई तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, पीएसएल टीम मालिकान और कप्तानों की शिरकत। पीएसएल 9 की ट्रॉफी को द ओरिएंट ट्रॉफी का नाम दिया गया है। इवेंट के लिए टीम्स की भी तैयारियां जारी। पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट चोलिस्तान जीप रैली के 19वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान। ट्रॉफी की रुनुमाई और इफ्तिताही तकरीब तारीखी नूर महल में 20 फरवरी को होगी। रैली में प्रीपेयर्ड कैटेगरी, डर्ट बाइक, क्वाड बाइक और ट्रक कैटेगरी की रेसेस होंगी। रॉटरडैम ओपन टेनिस टूर्नामेंट राउंड ऑफ 32 के दिलचस्प मुकाबले जारी। रूस के आंद्रे रुबलेव और पोलैंड के हुबर्ट हरकिच प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिन्योर, जर्मनी के यान लिनार्ड और काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर शेवचेंको ने भी लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर दिया। और कतर में दोहा ओपन के दिलचस्प और अपसेट से भरे मुकाबले जारी। इवेंट की सीरीज स्टार्स अमेरिका की कोको गाफ और ट्यूनिस की अनस जाबर टूर्नामेंट से बाहर। जमहूरिया चेक की कैटरीना सिन्याकोवा, यूक्रेन की लीजिया सोरेनको तीसरे मरहले में पहुंच गईं। 5th सीड चीन की क्वीन जेंग अपना मैच जीतने में कामयाब रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरों की तफसील। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर कायदीन ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे और मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। तफसील बताएंगे अली गुल। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए आपस के इख्तलाफात भुलाने होंगे। अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो,
चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे, इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज लेके हम चलें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, हमें मिलकर मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की कर्जों को कम और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इकदाम करेंगे। हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के नंबर 1 में समझता हूँ वो हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है, जो कि एक बज़ात खुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है। लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है, बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हम सब की तरजीह पाकिस्तान की बेहतरी है। कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी हम सब की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सादिक संजरानी ने कहा कि मुल्क की बेहतरी और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। IPP के रहनुमा अलीम खान ने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हम सब मिलकर मुल्क को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। एजुकेट करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, डिग्रियाँ देंगे। मुझे उस दिन फख्र होगा, चाहे मैं गवर्नर हूँ या ना हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे हर यूनिवर्सिटी या हमारे मुजद्दद साहब और उसके फैकल्टी के अरकान ऐसा जज्बा पैदा करे, ऐसा सोचे कि इस मुल्क में सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी है और मैंने इसकी अबियारी करनी है। और मैंने इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को जब इस इदारे से निकलें तो ये अपने घर और अपने वालिदैन के आंखों के ठंडक बने और उनका सरमायाकारी में उनकी मदद करे। ये नहीं कि ये फिर भी जाकर वालिदैन से पैसे मांगे। मेरी कोशिश होती है और यही वजह है जब इन्होंने दूसरा बजट लाया तो सबको मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो हुकूमत एक पैसा भी नहीं देता। आप अपने इर्द गिर्द तमाम लोग नजर डालें, कोई चाबड़ी लगाएगा, 2 साल बाद दुकान करेगा, 3 साल बाद एक स्टोर लगा लेगा, कोई फैक्ट्री लगा देगा। उसके साथ किसने मदद की? हमारे लोगों के ज़हनों में ये बैठा हुआ एक नासूर है कि हमें पैसे मिले। मैं तुलबा से इंतहाई दुख को दर्द के साथ कहता हूँ, पूरे सूबे के तुलबा को, फैकल्टी के मुअज़्ज़ज़ अरकान को,
کہ ہماری حکومت جو آپ کی حکومت ہے اور کیا کر سکتی ہے کہ آپ کو 1200 کنال لینڈ بھی دے دیں, بلڈنگیں بھی بنا دیں اور کروڑوں روپے بھی دیتے رہیں, اور پھر بھی میرا ملک کسی بھی سیکٹر میں میرا اسٹوڈنٹ نام نہ پیدا کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی کوتاہی برداشت کروں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس یونیورسٹی سے یا کسی بھی تعلیمی ادارے سے جو اسٹوڈنٹ نکلا تو ان کو ہم البیرونی بنا دیں. اب وہ تو نہیں آ سکتا ہے. ہم دنیا کے نامور لوگوں کے مقابلے کے لیے اسٹوڈنٹ بھی ایک جستجو پیدا کرے. میں اس یونیورسٹی کے وی سی صاحب, میں اس سے بہت متاثر ہوں. میں نے وی سی کے اجلاس میں بھی ان کے سامنے کہا تھا, لیکن ہمیں ادھر نہیں رکنا, ہم نے مزید بہتری لانی ہے. گورنر کے پی کے غلام علی ایبٹ آباد یونیورسٹی کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے محمد شہباز شریف کو نامزد کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز شریف امیدوار ہوں گی. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف نے پاکستان کے عوام اور سیاسی تعاون فراہم کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کا شکریہ ادا کیا ہے, اور اپنے اس پختہ یقین کا اظہار کیا کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان معاشی خطرات اور عوام مہنگائی سے نجات پائیں گے. پیپلز پارٹی کا ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کا اصولی فیصلہ. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے کمیٹی قائم کی ہے. مسلم لیگ نون نے ہم سے رابطہ کیا ہے. مرکز میں حکومت سازی کے عمل میں ساتھ دیں گے تاہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. اجلاس اور میڈیا بریفنگ کی تفصیل رضوان عارف سے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور سیاسی استحکام کے لیے کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت سازی کے عمل اور سیاسی استحکام کے لیے پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری رہے گی. حکومت سازی کا جو عمل ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنانی ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج بھی کرے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اس بحران سے ہم نکالیں, پاکستان کو ایک سمت پہ لے کے جا سکیں جو کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. پاکستان کے عوام مزید کیوس نہیں چاہتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں متحد ہو کر کام کریں اور ان کے مسائل کا حل نکالیں. جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے, میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پارلیمان بنے گا. پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے, جو اب حکومت سازی کا عمل ہے, کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی, اور اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو, حکومت چل پڑے. سی کا اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. سی کے اجلاس میں پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی. مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار, سردار ایاز صادق, ملک احمد خان بھی اس موقع پر موجود تھے. JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری, مولانا راشد سمرو, انجینئر ضیاء الرحمان نے بھی شرکت کی.
الیکشن کمیشن نے انتخابی حلقہ N43 ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان کے 6 پولنگ سٹیشنز پر امن و امان کی صورتحال اور پولنگ نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ پولنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب ان پولنگ سٹیشنوں پر پولنگ 17 فروری 2024 کو ہوگی۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، IG خیبر پختونخوا اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے مزید 9 لیگی امیدواروں کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ NA82 سرگودا سے مختار احمد ملک، NA93 چنیوٹ سے غلام محمد، NA94 چنیوٹ سے کیسر احمد شیخ کامیاب قرار دیے گئے۔ NA98 فیصل آباد سے چودھری محمد شہباز بابر، NA112 رنگانہ صاحب سے شیزرا منصب علی خان کھرل، NA124 لاہور سے رانا مبشر اقبال کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے NA125 لاہور سے محمد افضل، NA141 صاحبات سے سید عمران احمد شاہ، جبکہ NA129 لاہور سے میاں محمد اظہر کو کامیاب قرار دیا ہے۔ ناظرین، انتخابات ختم ہو گئے، نتائج بھی آ گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب تک بلایا جا سکے گا۔ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سمیت قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین اور چیئر پرسنز کے انتخاب کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس بارے میں دیکھتے ہیں ارسلان اسد کی یہ رپورٹ۔ 1973 کے آئین کے مطابق عام انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے کامیاب امیدواروں کے حتمی نوٹیفیکیشن کے اجراء کے 21 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ضروری ہے۔ یہ اجلاس موجودہ صدر مملکت بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بھی ملک کی 12ویں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے 29 فروری تک نئی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ضروری ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت عام انتخابات کے انعقاد کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے 14 روز میں حتمی نتائج کا اعلان کرنا ضروری ہے، جس کے بعد آزاد امیدواروں کو 3 دن کا وقت دیا جائے گا کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، جس کے اگلے ہی روز قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ہر سیاسی جماعت کے کامیاب امیدواروں کے تناسب سے کامیاب خواتین کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ نئی قومی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے روز موجودہ اسپیکر 9 منتخب ارکان سے حلف لیں گے، جبکہ دوسرے روز نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ تیسرے روز قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کے انتخاب کا مرحلہ آئے گا۔ جس جماعت کے امیدوار کو 266 جنرل نشستوں میں سے نصف ارکان کی حمایت حاصل ہوگی، وہ وزارت عظمیٰ کا اہم ترین عہدہ سنبھالے گا۔ موجودہ صدر مملکت اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں اور نئی اسمبلیوں کی وجود میں آنے کے بعد نئے صدر کا بھی انتخاب ہوگا۔ اسی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین، چیئر پرسنز، پارلیمانی سیکرٹریز، چاروں صوبائی گورنرز، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سمیت تقریباً 150 اہم عہدوں پر تعیناتیاں ہوں گی۔ ارسلان اسد کی ڈیٹیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں حکومت سازی کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نوید حیات اس وقت لاہور میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں۔ جی نوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب میں عام انتخابات کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 137 نشستیں حاصل ہوئے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار 138 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں، جس کے بعد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ آزاد امیدواران بھی شامل ہوئے ہیں، جس کے بعد ان کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کو نامزد کیا گیا ہے، اور یہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی کسی بھی صوبے کے لیے، جبکہ وفاق میں جو ہے وزیر اعظم کے لیے محمد شہباز شریف کو نامزد کیا گیا، اور اتحادی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اور دوسری اتحادی جو جماعتیں ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بہت شکریہ نوید حیات، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے امیدواروں کی کامیابی کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ آزاد امیدواروں شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر رکھا ہے۔ حلقہ NH 46، 47 اور 48 سے کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کی جیت کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ صرف مشروط حکم امتناع جاری کیا تھا۔ درخواست گزاروں کا الزام صرف فارم 47 کی حد تک ہے، جس میں پوسٹل بیلٹ کا رزلٹ شامل نہیں ہوتا۔
مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں جمعیت علماء اسلام فی کی مرکزی مجلس عاملہ اور صوبائی قائدین کا اجلاس ہوا، جس میں انتخابات کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان اسلم غوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انتخابات کے حوالے سے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا گیا۔ آج انتخابات کے حوالے سے تفصیلی موقف پیش کریں گے۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ بلوچستان میں عام انتخابات کے نتائج سے متعلق امیدواروں کی جانب سے درخواستوں پر بلوچستان ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ تفصیل جانتے ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے اسرار احمد سے۔ جی اسرار احمد، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بلوچستان میں عام انتخابات کے غیر حتمی نتائج آنے کے بعد امیدواروں کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج چیلنج کیے جا رہے ہیں، جس میں حلقہ PB2 سے حاجی میٹھا خان نے بھی انتخابی نتائج کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار کو فارم 47 میں پہلے نمبر پر لایا گیا ہے۔ اسی طرح ANP کی صوبائی صدر اظہر خان اچکزئی نے بھی حلقہ PB51 کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں اور موقف اختیار کیا ہے کہ فارم 47 میں ووٹوں کی گنتی غلط طریقے سے کی گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ووٹوں کی گنتی کی جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ ان معاملات کے لیے پہلے ہی الیکشن ٹریبیونل بننے جا رہا ہے، تو ہم آپ کی درخواستیں وہاں بھیج رہے ہیں، جس پر درخواست گزاروں نے اپنے درخواستیں واپس لے لی۔ جی شکریہ اسرار، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے نتیجے میں سیاسی منظرنامے پر کئی نئے چہرے سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ چہرے روایتی سیاست میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے؟ رپورٹ کر رہے ہیں سعید نصیر۔ پاکستان کے 12 کروڑ 85 لاکھ اہل ووٹرز میں 5 کروڑ 57 لاکھ سے زائد نوجوان ووٹرز ہیں، جنہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت کا 8 فروری کو مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں سیاسی افق پر نئے اور نوجوان چہرے ابھرے ہیں۔ ان میں زیادہ تر آزاد امیدوار ہیں، جبکہ دیگر کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے۔ جو نئے چہرے ملکی سیاست میں سامنے آئے ہیں، ان میں لکی مروت سے 9 منتخب آزاد امیدوار شیر افضل خان مروت، بیرسٹر گوہر خان، نوشیرہ سے سید احد علی شاہ، NA 251 سے خوشحال خان کاکڑ، میر جمال خان ریسانی اور سوات سے ڈاکٹر امجد خان شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئے چہرے اپنی سوچ و فکر سے ملکی سیاست میں کیا تبدیلی لا پاتے ہیں۔ سعید وزیر، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کو انتخابات کے بعد درپیش مسائل کے قانونی حل پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابات کے بعد کی صورتحال میں انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کے عوام کے مفاد کا مکمل احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے اپنے بیان میں کہا کہ کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جو کشیدگی کا باعث ہو۔ انہوں نے پاکستانی حکام اور سیاسی رہنماؤں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پرسکون ماحول کو برقرار رکھیں اور ہر قسم کے تشدد کو مسترد کریں۔ السلام علیکم ناظرین، فلسطین سے متعلق خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ ہما ملک۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ شہر میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایک کار پر حملہ کر کے اس میں سوار تمام 6 افراد کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ الصبح جنوبی شہر خان یونس کے ہسپتال پر قابض افواج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ اور فلسطینی وزارت صحت کے مطابق النصیر اور العمل ہسپتالوں کے گرد و نواح میں رات سے شدید بمباری جاری ہے، جس سے بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق النصیر اور العمل ہسپتالوں کے قریب جاری شدید لڑائی کی وجہ سے طبی عملہ، زخمی اور بیمار مریضوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ بڑی تعداد میں بے گھر افراد بھی ہسپتال میں موجود ہیں۔ ہسپتالوں میں ایندھن اور طبی سامان کی بھی شدید قلت ہے۔ ڈاکٹروں کی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے مطالبہ کیا ہے کہ خان یونس کے ہسپتالوں سے جانے کے خواہش مند فلسطینیوں کو محفوظ راستہ دیا جائے۔ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ رام اللہ اور کلکیلیا میں رات گئے چھاپوں میں متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے اور غزہ میں جنگ بندی کرے۔ ترک صدر نے متحدہ عرب امارات میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قتل عام کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ خطہ خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیوں کو آباد کرنا آج کے بحرانوں کا ماخذ ہے۔
अगर इसराइल खित्ते में मुस्तकिल अमन चाहता है तो गैर कानूनी यहूदी आबादकारों के फैलाव से मुतालिक विजन को हमेशा के लिए बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को सन 1967 की सरहदों के अंदर तस्लीम किया जाना चाहिए। उधर किसानों की जानिब से दिल्ली चलो मार्च के ऐलान के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो गई है। दिल्ली चलो मार्च के एहतजाजी कॉल पर भारतीय पुलिस का किसानों की नकलो हमल रोकने के लिए भोंडा ट्रैफिक प्लान शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। टाइम्स नाउ के मुताबिक सिक्योरिटी के नाम पर भारतीय पुलिस ने शहरियों का घर से निकलना मुहाल कर दिया। भारतीय हुकाम की जानिब से सिंघू, गाजीपुर और शंभू सरहदों पर भी ट्रैफिक की पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। भारतीय पुलिस की जानिब से दिल्ली में किसानों के एहतजाज के पेश नज़र पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। और नाज़रीन, इंतखाबात के करीब आते ही भारतीय अक़लियत एक बार फिर मोदी सरकार के निशाने पर आ गई हैं। उत्तराखंड की असम्बली में यकसां सिविल कोड के नफाज का बिल पेश कर दिया गया है। यकसां सिविल कोड के नफाज से भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें अपने बुनियादी आइली हुकूक से महरूम हो जाएंगी। BBC के मुताबिक सिविल कोड के मुजवज़ा कानून के तहत भारत में मौजूद तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों पर शादी, तलाक, विरासत में हुकूक वगैरह जैसे आइली मामलात पर यकसां कानून का नफाज होगा। मोदी सरकार ने रिवायती मुस्लिम दुश्मनी में सिविल कोड बिल को असम्बली में पेश कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक इस बिल के मुताबिक मुसलमानों को एक बार में 3 तलाक देने, हलाला और 1 से ज़ायद शादियों को गैर कानूनी करार दिया गया है। सिविल कोड के नफाज से सबसे ज़्यादा भारतीय मुसलमान मुतासर होंगे। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि हर मज़हब के अलग आइली कवानीन हैं, सभी मज़ाहिब के कवानीन को कैसे मुश्तरक किया जा सकता है। BBC के मुताबिक भारत में इंतखाबात से कबल सिविल कोड के नफाज का बिल पेश करना मोदी सरकार का अहम सियासी कदम है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद से अफगानिस्तान में नाकाबिले यकीन तनासुब का एक इंसानी बहरान और भी पेचीदा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 अफगान ख़ानदानों में से 9 बुनियादी खुराक के फुकदान का शिकार हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक मुलाजमतों में कमी, नकदी की कमी और बढ़ती हुई कीमतें भूख का शिकार अफराद पर मुश्तमिल अफगानिस्तान में एक नया तबका पैदा कर रही हैं। मजमूई तौर पर 15.8 मिलियन अफगान खुराक की कमी का शिकार हैं। मुल्क माशी तबाही के दहाने पर है। मकामी करेंसी हर वक्त की कम तरीन सतह पर है और खुराक की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद ग़िज़ाई किल्लत 34 में से 25 सूबों में हंगामी हद से ऊपर जा चुकी है और इसके मज़ीद ख़राब होने की तवक्को है। 5 साल से कम उम्र के तकरीबन निस्फ बच्चे, हामला और दूध पिलाने वाली चौथाई ख़वातीन को ज़िंदगी बचाने वाली ग़िज़ाई इमदाद की ज़रूरत होगी। अफ़गानिस्तान में मौसम सरमा की वजह से खुराक पहुँचाना और इसे दूर दराज मकामात तक पहुँचाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में बमों और गोलियों से जितने अफ़गान बाशिंदे हलाक हुए, उससे कहीं ज़्यादा अफराद के अब मुल्क में पाए जाने वाले भूख और बदहाली से हलाक होने का इम्कान पैदा हो चुका है। इंडोनेशिया के सदारती पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ये पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हुई। इंतखाबात के दौरान जकार्ता और दीगर शहरों में शदीद बारिश की वजह से वोटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी में फंस गई हैं। सदारती इंतखाब में सदर और उसके नायब पर मुश्तमिल उम्मीदवार की सीट को वोट दिया जाना है। 3 सदारती उम्मीदवारान के नायब सदर और इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में अनीस राशिद, ब्रोबोवो, सोबियांतो, गुजरपंतो और सदारती उम्मीद ठहरे हैं, जबकि दीगर जो हैं वो नायब सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम में बेहतरी के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 1109 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 62,336 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। मजीद बात करते हैं कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर अब्बास, स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स इस वक्त 1180 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,420 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इलेक्शन से पहले का सिनेरियो देखें तो स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी थी और स्टॉक मार्केट ने 67,000 की हद भी अबूर करते हुए नया रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इलेक्शन डे और इलेक्शन के डे के बाद जो रिजल्ट्स आए उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी मंदी रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इलेक्शन में किसी भी जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं हो रही थी और एक इनस्टेबिलिटी शुरू हो गई सियासी महाज पे। लेकिन गुज़श्ता रात हमने देखा
کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت پارلیمان میں سیٹیں جیت کے آئی ہیں انہوں نے مل بیٹھ کے میثاق جمہوریت کے تحت ساتھ چلنے کا جو عہدہ کیا ہے اور حکومت بنانے کا جو عزم کیا ہے اس کو انویسٹرز کی جانب سے کافی بہتری سے دیکھا جا رہا ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی تیزی اس بات کا اندیہ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ اس اتحادی حکومت کی اس ویژن کو کافی سراہتے ہیں، اور اس وقت اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر ہم الیکشن سے پہلے کا دور دیکھیں تو اس میں ایک پالیسی جو تھی جس کے اوپر حکومت کام کر رہی تھی، یہی عزم جو ہے اس وقت بھی چاہیے کہ جب الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے تو اس کے پاس بھی ایک روڈ میپ ہونا چاہیے، خاص کر کے جب آئی ایم ایف کا جو ایک قسط ہے وہ بھی ہمیں ملنی ہے، اس کے علاوہ بھی جو مستقبل میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے یا پھر جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو میٹرز ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں جب مل بیٹھ کے کام کریں گی تو ہی وہ ریزالو ہوں گی اور تو ہی معیشت آگے بڑھے گی۔ تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب جو مارکیٹ میں کافی تیزی دیکھنے میں آئے گی، نہ صرف مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آئے گی بلکہ ڈالر کی قدر میں بھی کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اب ایک پالیسی واضح ہونا شروع ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور عازمین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ لاہور میں عازمین حج کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عازمین دوران حج مناسک کی ادائیگی میں مکمل خیال کرے۔ انیک احمد نے کہا کہ عازمین حج کے 5 دنوں کی عبادت اور مناسک کی تربیت ضرور لیں۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج پاکستان کے نمائندے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کہ حکومت سازی کا عمل الیکشن کے بعد افہام و تفہیم سے حل ہو گیا ہے۔ مینڈیٹ تسلیم کرنا ہی جمہوریت کی کامیابی اور عوام کی فتح ہے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں سے اپیل ہے عام لوگوں کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے سمیت تمام راستوں سے احتجاج ختم کر دیں۔ راستوں میں رکاوٹوں اور ٹریفک بلاک کرنے سے عام شہریوں کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں۔ ایک سوال پر نگراں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ انتظامیہ عوام کی سہولت کے لیے تمام راستے کھلوا بھی رہی ہے۔ سب جماعتوں سے درخواست ہے کہ مسافروں، خواتین، بزرگ، بیمار افراد اور بچوں کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے شاہراہوں اور سڑکیں بند کرنے کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ شیخ ابرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ہم مرکز اور پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں۔ حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے اہداف ملکی معیشت کو درست سمت پر گامزن کرنا، جوڈیشل اور لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ریفارمز، ملک سے بیروزگاری کے خاتمہ، عوامی مسائل کا حل اور ملک میں سیاسی استحکام ترجیح ہوگی۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ عمران خان اور اس کے حواریوں نے اپنی سابقہ روایات کو دہرایا ہے کہ وہ انتشار پسند ہیں۔ ملکی استحکام ان کی ترجیح نہیں بلکہ ان کے کچھ اور ہی اہداف ہیں۔ مسلم لیگ نون تمام چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو موجودہ بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔ بلوچستان میں انفراسٹرکچر اور سڑکوں کی تعمیر سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت بلوچستان میں مواصلاتی نظام نہ ہونے کے برابر اور خستہ حالی کا شکار تھا۔ 1947 سے پہلے بلوچستان میں صرف 375 کلومیٹر روڈ انفراسٹرکچر اور 1430 کلومیٹر ریلوے ٹریک موجود تھا۔ مختلف ادوار میں حکومت کی کوشش سے 1947 سے لے کر 2023 تک 24,855 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی جا چکی ہیں۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے مواصلاتی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 1,545 ارب اور 56 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، جن میں تقریباً 75% رقم وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کو فراہم کی گئی ہے۔ دوسری جانب 1990 کے بعد بلوچستان کے مواصلاتی انفراسٹرکچر کے شعبے میں بڑی بہتری لائی گئی ہے۔ بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر پر حکومت نے اوسطاً 29,505 روپے فی کس خرچ کیے ہیں، جبکہ پنجاب میں 3,692 روپے خرچ کیے گئے ہیں، جو کہ بلوچستان سے نسبتاً بہت کم ہے۔ وفاق کی جانب سے سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں 617 ارب روپے سے زیادہ براہ راست لگائے گئے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران بلوچستان میں 22.4% سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں۔ انفراسٹرکچر اور سڑکوں کی تعمیر سے بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی آئی ہے، جس سے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں کا معیار زندگی بھی بہتر ہوا ہے۔ متعلقہ حکومتی اداروں کا منشیات فروشوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 جنوری سے 10 فروری کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے 28 افراد گرفتار اور 1,57,816 کلو منشیات ضبط کی جا چکی ہیں۔ اس عدد منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے 341 کلو گرام سے زائد چرس ضبط کی گئی۔ 1 ستمبر سے اب تک منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر سے 9,85,717 کلو گرام منشیات ضبط اور 800 سے زیادہ مجرمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک بھر میں انسداد منشیات کے آپریشنز کامیابی سے جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ذکر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے علاقے کی سنگین صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض بھارتی فوجیوں کے مسلسل چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں سے کشمیریوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ KMS کے مطابق غلام محمد خان سوپوری، سلیم زرگر، ایڈوکیٹ ارشد اقبال، محمد حسیب وانی اور مولانا معصب ندوی سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں BJP حکومت اور فوج کی طرف سے کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی شدید مذمت کی۔ ایک بھارتی نیوز میگزین نے آزادی صحافت کو دبانے کے مودی حکومت کے اقدامات کو بے نقاب کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی فوج کی حراست میں 3 کشمیری نوجوانوں کے قتل سے متعلق رپورٹ کو حذف کرنے کا حکم دیا تھا۔ میگزین دی کاروان کی رپورٹ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کے قتل اور تشدد کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ بھارتی فوجیوں کی طرف سے شہریوں پر تشدد کے ویڈیو کلپ سمیت واضح ثبوت کے باوجود بھارتی حکومت نے دی کاروان کی خبر کو 24 گھنٹے کے اندر ہٹانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ حساس مسائل پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو کشمیر جیسے متنازع علاقوں میں درپیش مشکلات کی نشاندہی کرتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن حسنین مسعودی نے عبوری بجٹ میں بھارت کی طرف سے کشمیری عوام کو مسلسل نظر انداز کرنے اور امتیازی سلوک کو اجاگر کرتے ہوئے مودی حکومت پر شدید تنقید کی۔ حسنین مسعودی نے مقبوضہ علاقے کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمضان المبارک کے دوران لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے مجوزہ رمضان ریلیف پیکیج 2024 کی منظوری دے دی، جس کے تحت BISP کے استفادہ کنندگان کو سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس نے کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے ٹیرف میں کمی کی بھی منظوری دے دی۔ کمیٹی نے ٹیرف کو تجارتی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ایکسپورٹ سہولت اسکیم 2021 کے تحت گندم کی درآمد کی بھی منظوری دی گئی۔ ECC نے 1263 میگا واٹ کے پنجاب تھرمل پاور جھنگ کی بھی منظوری دی۔ کمیٹی نے درآمد شدہ یوریا پر گزشتہ سال کی سبسڈی کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 6 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ ECC نے وزارت منصوبہ بندی کو محکمہ شماریات کے ڈیٹا کی روشنی میں مہنگائی پر قابو پانے کی بھی ہدایت کی۔ جیلوں میں سرکاری دفاتر میں عوامی مسائل کے خاتمے اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے محتسب آفس نے روزمرہ کی بنیاد پر کام شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نئی مختر بھٹی۔ صوبائی محتسب پنجاب کی طرف سے جیلوں میں مستقل ایڈوائزر محتسب تعینات کر دیا گیا ہے، جہاں ہفتے کے روز صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی شکایت کی درخواست سادہ کاغذ پر ضلعی محتسب دفتر میں دے سکتا ہے یا پھر موبائل ایپ، ویب سائٹ، ہیلپ لائن نمبر 1050 پر بھی اپنی شکایات اردو یا انگریزی زبان میں درج کروا سکتا ہے۔ صوبائی محکمہ جات کے خلاف جب لوگ جو ان کا گریوینس ایڈریس نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی بدعنوانی ہو، وہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوں، فیورٹزم کر رہے ہوں، کرپشن کی وجہ سے نہ کر رہے ہوں، یا کوئی وہ کسی بھی بد انتظامی کی وجہ سے جائز جو ہے وہ لوگوں کا کام نہ ہو رہا ہو، تو یہ فورم موجود ہے۔ ضلع میں روزمرہ کی بنیاد پر ایڈوائزر تعینات نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا اور مختلف محکموں سے ریلیف کی خاطر ان کو کافی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ شہریوں نے مستقل تعیناتی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک رستے کا معاملہ تھا، پہلے ہم نے AC صاحب کو اپلیکیشن دی تھی، وہاں پہ ہمارا کوئی سچ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں سے ہمارا تقریباً 4 ہفتے کے اندر ڈیسیجن ہو گیا، تو مطلب بہت جلدی اس چیز میں عمل ہوتا ہے۔ 2 سال تو تقریباً سانو GP فنڈ نہیں سی مل رہا، تے الحمدللہ تے درخواست دیتی ہے اس محکمے دے وچ، تے ساری سنوائی بھی ہوئی ہے اور ساڈا پروسیس بہت نزدیک لگ گیا۔ یہاں پر جو میں نے محکمہ مال کے متعلق وہ دی تھی درخواست، وہ میری 30 دن سے پہلے جو ہے نا مسئلہ حل ہو گیا۔ ضلعی محتسب کے دفتر میں شکایت سننے کے لیے نہ کسی وکیل کے ساتھ آنے کی شرط ہے، نہ ہی شکایت کے ازالے کے لیے کوئی فیس وصول کی جاتی ہے، بلکہ یہ دوست اور ہمدرد ادارے کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ صوبائی محتسب کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو ان کے حقوق اور انصاف ان کی دہلیز پر فراہمی سے علاقے کے لوگوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ نعیم اختر بٹی، PTV نیوز، جیلم۔ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن سردار عبدالرب نشتر کی آج 66ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سردار عبدالرب نشتر کا شمار بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے انتہائی بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ وہ صوبہ پنجاب کے پہلے گورنر تھے۔ وہ 2 اگست 1949 سے لے کر 24 نومبر 1951 تک پنجاب کے گورنر رہے۔ سردار عبدالرب نشتر 14 فروری 1958 کو انتقال کر گئے۔ جنوبی پنجاب کے اہم ترین شہر ملتان میں سب سے بڑے ہسپتال نشتر ہسپتال کا سنگ بنیاد سردار عبدالرب نشتر نے رکھا تھا۔ کراچی کا نشتر میڈیکل کالج اور نشتر پارک بھی ان کے نام کے ساتھ منسوب ہیں۔
7 फरवरी 2017 को सान्हा चेयरिंग क्रॉस लाहौर में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद की बरसी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन रजा सफ्तर कासमी ने उनकी कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। शहीद की यादगार पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर DPO ने कहा कि महकमा पुलिस अपने शोहदा के खानदानों के साथ है। शोहदा ने अमन को बरकरार रखने के लिए अपना खून बहाया है। हम अपने इन भाइयों की अजीम कुर्बानियों को कभी नहीं भूले और ना ही कभी भूलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जनूबी फिलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से होने वाली तबाही पर बहुत अफसरदा है। फिलिपाइन की हुकूमत अवाम और मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। तर्जुमान का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाली तबाही पर काबू पाने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। 10 फरवरी से शुरू होने वाले चीन के नए चीनी कमरी साल को ईयर ऑफ द वुड ड्रैगन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने की तरफ से तहाइफ तकसीम किए गए, जिसकी तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। इस साल ईयर ऑफ द वुड ड्रैगन के तौर पर मनाए जाने वाले चीनी कमरी साल के मौके पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी अवाम में चीन के सफारत खाने की तरफ से तहाइफ तकसीम किए गए, जिसका मकसद चीन और पाकिस्तान का मुश्किल और खुशी में साथ रहने के अज़्म की तजदीद है। Well wishes for this spring festival and lots of love from Pakistan. We value the Pakistan and China friendship and China-Pakistan friendship. Long live. पाक चीन दोस्ती गहरे समंदरों की तरह है, हमेशा से अच्छी रही है, हमारे हमसाया मुल्क भी है। हमें चाइना पे फ़ख्र है और हमेशा फ़ख्र रहेगा। उनने हर कदम हमारा साथ दिया। पाकिस्तान की जानिब से स्प्रिंग फेस्टिवल चाइना की पूरी आवाम को मुबारक हो। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद और हम उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाइना के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और पाकिस्तान और चाइना हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। चीनी साल को स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। चीनी कौम के लिए साल का सबसे अहम त्यौहार होने की वजह से स्प्रिंग फेस्टिवल को पूरी दुनिया में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ये चीनी खानदानों और दोस्तों के लिए इकट्ठे होकर जश्न मनाने का अहम मौका होता है। चीन के नए कमरी साल यानी ईयर ऑफ वुड ड्रैगन को खुशी और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल की तकरीबात का सिलसिला फरवरी के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि साहिली इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया है। कोयटा से मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं अजीज मरी से। जी अजीज, आगाह कीजिएगा। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला जो है खुश्क तरीन सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। इसी तरह हम बात करते हैं शुमाली अजला की, जिनमें कान में करते हैं किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत के जो इलाके वो उनका जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है नुक्ता अजमा से गिर चुका है। बात करते हैं कोयटा की, कोयटा का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कलात का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। और बात करते हैं साहिली इलाकों की, इस वक्त जो है जीवनी का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह गवर्नर का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, काला -6, गोपस और अस्तोर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।